ہے کہ وہ کربلا پہنچے اور حسرت بھی انسان کی یہی ہونی چاہیے کہ وہ کربلا جائے، لیکن کربلا پہنچنے کے لیے اپنی خواہشات پر پاؤں رکھ کے کربلا پہنچنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ وہ کون سی آرزوئیں ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج ہمیں کربلا پہنچنے سے روک رہی ہیں۔ انسان کا خود وجود ایک کائنات ہے، یونیورس، یہی کائنات اگر اسے صراط مستقیم پر گامزن نہ کیا جائے تو یہی اس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی شخص اگر بندے بننے کی کوشش کرے اور بندگی کی طرف چلا جائے تو پروردگار اس کو بہت دور لے جاتا ہے۔ ہماری زندگی، ہماری روزمرہ کی روٹین، اسی کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں خدا تک پہنچنے میں دور کر رہی ہیں۔ انسان، اللہ نے اس کو بہت ساری طاقتیں دی ہیں، اس کے وجود میں بلٹ ان ہے، نیچرل ہے۔ جیسے انسان کو پیاس لگتی ہے، فطرتاً نیچرل ہے، انسان پیاس کو نہیں روک سکتا، لیکن کون سا پانی پینا ہے، کون سی چیز پینی ہے، اسے خدا نے بتایا ہے۔ پیاس فطری ہے، بھوک بھی اس کی فطرت ہے، نیچرل ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان بھوکا رہے، لیکن کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، یہ خدا بتائے گا۔ اسی طرح انسان کے اندر قوہ غضب بھی ہے۔ غضب یعنی غصہ ہونا۔ غصہ ہونا مطلقاً نہیں ہے کہ آپ غصے کو ختم کر دیں، نہیں، غضب ہونا چاہیے، لیکن غضب کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے کون بتائے گا؟ خدا بتائے گا۔ ایک غضب کہ جو اگر انسان کے اندر سے غضب چھین لیں تو انسان دشمن کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ غضب ضروری ہے جو دشمن کے مقابلے میں اس کے پاس آتا ہے، لیکن جو عام روزمرہ کی زندگی کے اندر انسان غصہ کرتا ہے، یہ غصہ منفی غصہ ہے۔ اسے خدا چاہتا ہے کہ اسے اپنے وجود سے باہر نکال۔ خدا کو جو چند گھونٹ پسند ہیں، قطرے پسند ہیں، اس میں ایک گھونٹ غصے کا ہے اور ایک گھونٹ مصیبتوں پہ صبر کا ہے جو پی لے۔ خدا و حدیث قرآنی ہے، میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ 6 چیزیں خدا کو پسند ہیں۔ ایک قطرہ، 2 قطرے خدا کو پسند ہے۔ ایک شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، خدا کو بہت پسند ہے۔ ایک آنکھوں میں سے رات کی تنہائی میں خوف خدا میں گرنے والا آنسو کا قطرہ خدا کو بہت پسند ہے۔ 2 قدم خدا کو بہت پسند ہیں۔ ایک قدم جو خدا کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھتا ہے، ایک قدم جو صلہ رحمی کے لیے اٹھتا ہے، خدا کو یہ قدم۔ اسی طرح یہ 2 گھونٹ خدا کو پسند ہے، ایک وہ جو غصے کو پی لے، ایک وہ جو مصیبت آئے اور اس کو پی جائے۔ نظام موت۔ خوب اس غصے کو، اور یہ آج آپ دیکھیں ہماری زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ ایسی فلیر ہوتی ہے کہ ذرا سی چیز انسان کے رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ ذرا سا غصہ قتل و غارت ہو جاتا ہے، ذرا سا غصہ طلاق ہو جاتی ہے، ذرا سا غصہ انسان کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ خوب یہ غضب کیسے کنٹرول کرے آدمی؟ اور اس کے لیے تربیت چاہیے، اس کے لیے انسان کا ایسا سسٹم چاہیے کہ اس کو چاہے کہ وہ جب انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے گا تو پھر وہ ہر چیز پہ غصہ کھائے گا۔ ہر چیز اس کو اگر اس کے خواہشات کے مخالف جو بھی چیز ہے اس کو غصہ ہے، اور انسان غصے میں پہچانا جاتا ہے۔ ویسے تو ہم ایک دوسرے سے بہت اچھے اور میٹھے میٹھے ہیں، ذرا سی کوئی گاڑی آگے پیچھے کٹ مار کے گزر جائے، پھر دیکھیں اندر سے ویسا باہر نکلتا ہے، باہر ساری صلواتیں گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں اس کو، اندر سے باہر آ جاتا ہے جو اندر ہے۔
غصہ کیسے جائیں؟ شخص امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام صلی امام بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کر امام بہت برا بلا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گیا۔ امام کے جو ساتھی تھے انہوں نے بولا کہ ابھی اس کو بتاتے ہیں۔ امام نے بولا نہیں، چھوڑ دو، رہنے دو۔ ایک دن اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، دیکھا کہ امام کی سواری آ رہی ہے، وہیں دور سے چیخنا شروع ہو گیا، کہاں آ رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں، میری ساری محنت، میری فصل خراب ہو گئی۔ میں امام پھر بھی آتے گئے، جب پہنچے امام نے پوچھا تمہاری پوری فصل کتنے کی تھی؟ تو انہوں نے بولا 200 درہم کی تھی پوری فصل، حالانکہ خراب بھی۔ امام نے بولا کوئی نہیں ہوئی میرے آنے سے، لیکن یہ لو 200 درہم تمہاری فصل کے، یہ 100 درہم میں تمہیں اور اوپر دیتا ہوں، فصل بھی تمہاری، پیسے بھی تمہارے۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ تو، اگلے دن دیکھا امام کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے، تو امام نے اپنے اصحاب سے کہا وہ جو تم کر رہے تھے وہ اچھا ہے یا جو میں نے کیا وہ اچھا ہے؟ امام کاظم یعنی خود غضب کو نیچے کی طرف لے کے جانے۔ ہم اپنی زندگی میں کیسے ہیں؟ ہم تو گھر کے اندر چیخ و پکار ہو جاتی ہے، کام میں ہو، بزنس میں ہو، دسترخوان پہ نمک کم ہو جائے، آپ سوچیں انسان نمک کی وجہ سے، آپ دیکھیں انسان کیسے دل توڑتا ہے، یہ کیا بنایا ہے، یہ کیا ہے۔ منہ سے جملے نکلنا آسان ہے، دل شکستہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جملے انسان، اور جب غصہ آ جائے، خاص طور پہ جانے محترم، یہ جو تانے دینا ہے نا، انسان ساری زندگی تانے دیتا رہتا ہے، خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتوں کے درمیان میں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ کہاں لگ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا۔ شہید دستغیب اپنی کتاب داستان آئیے شگفت انگیز میں بیان کرتے ہیں ایک عالم دین کا واقعہ کہ ان کے والد صاحب خواب میں ان کے آئے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، بہرحال حدیث طولانی ہے، میں داستان میں اس پہ نہیں جا رہا، صرف انہوں نے دیکھا کہ ان کے بابا کے ہونٹوں پہ زخم تھے۔ کہا بابا آپ کے ہونٹوں پہ زخم کیسے ہیں؟ کہا میں آپ کی والدہ کو کچھ الفاظوں سے پھکارتا تھا جو کہ ان کو اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن کیونکہ میں بڑا تھا وہ کچھ نہیں کہتی تھی، یہ اس کی وجہ سے برزخ میں میرے ہونٹوں پہ نشان ہے اور قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔ تو بابا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا اپنی والدہ کے پاس جا کر میری طرف سے ان سے معذرت کرو اور کہو کہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ نشان قیامت تک میرا پیچھا نہیں چھوڑے۔ اور ہم گھر میں کیسے ہوتے ہیں؟ باہر تو سب اچھے، شیخ صاحب، علامہ صاحب، گھر میں جائیں آپ، اللہ، انسان ساری عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے، صرف نمک زیادہ کم ہو جائے ایسا نہیں۔ ہم خدا کو باہر ڈھونڈ رہے ہیں، چلے کاٹ لیں، خانقاہوں میں چلے جائیں، پہاڑوں میں چلے جائیں، خدا گھر میں ہے بھائی، آپ کے خدا گھر میں ہے۔ گھر بہتر کر لو، خدا تک پہنچ جاؤ گے۔